باب فی کم تصلی المرأة. پہلے تو مرد کے کپڑوں کے بارے میں تھا، اب یہ ہے کہ عورت کم سے کم کتنے لباس میں نماز پڑھے. فی الثیاب، لباس میں. وقال اکرمہ کہتے ہیں لو وارت جسدها فی ثوب جازہ، اگر عورت ایک ہی کپڑے میں اپنا سارا جسم چھپا لے تو اس کو بھی ایک کپڑا کافی ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یصلی الفجر، فجر پڑھتے، فیشہد معہ نساء، تو حاضر ہوتی تھیں آپ کے ساتھ عورتیں بھی، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے عورتیں مسجد میں جاتی تھیں صبح سویرے اذانوں کے بعد. کیسے جاتی تھیں یہ بھی ذرا ساتھ دیکھ لیں. فیشہد معہ نساء من المؤمنات، مومن عورتیں جاتی تھیں، متلفعات، لپٹی ہوئی. تلفو لام فے عین اس کا روٹ ہے جس کا معنی ہوتا ہے سر اور جسم سب کا لپیٹنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی سر کا لفظ قرآن میں نہیں آیا کہ سر ضرور ڈھانپو. متلفعات، لپٹی ہوئی، فی مروتہن، اپنی چادروں میں. ثم یرجعن، پھر لوٹتی، الی بیوتہن، اپنے گھروں میں، ما یعرفہن احد، ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. اس سے آپ دیکھ لیں کہ کیسا پردہ تھا. باب اذا صلی فی ثوب لہ اعلام ونظر الی علمہا. باب یہ ہے کہ اذا صلی فی ثوب، جب کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے، لہ اعلام، جس کپڑے پہ نقش و نگار ہو، یعنی کڑھائی وغیرہ ہوئی بھی ہو، ونظر الی علمہا، اور نماز میں وہ اپنی کڑھائی کی طرف دیکھتا رہے، تو اس کا کیا حکم ہے. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب عن عروۃ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لها اعلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کڑھائی کی ہوئی چادر میں یا لوئی میں نماز پڑھی. فنظر الی اعلامها نظرۃ، تو آپ کی نظر پڑ گئی اس کے نقش و نگار کی طرف. فلما انصرف، تو جب آپ نے سلام پھیرا، قال، فرمایا، اذهبوا بخمیصتی هذه الی ابی جہم، میری یہ لوئی ابو جہم کے پاس واپس لے جاؤ. واتونی بانبجانیۃ ابی جہم، اور لے آؤ میرے پاس لوئی، یعنی سادہ لوئی ابو جہم کی. یہ مسئلہ کیا تھا، ابو جہم کو کیوں بھیج دی جو چیز خود ناپسند کی؟ بات یہ تھی کہ یہ لوئی آپ کو بھیجی ہی ابو جہم نے تھی، بڑے شوق سے کڑوا کے اور خوبصورت بنا کے آپ کے لیے بھیجی تیار کر کے. لیکن جب آپ نے اس کو اوڑھ کے نماز پڑھی تو نماز میں نظر اس پہ پڑ گئی اور نماز میں وہ خلل ڈالا اس نے، لہٰذا آپ نے ان کا تحفہ واپس کر دیا اور کہا کہ سادہ دے دو. وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ ابی جہم، کہ ابو جہم نے جو خود لوئی پہنی ہوئی ہے سادہ، وہ لے آؤ میرے لیے، تاکہ ان کے دل میں یہ نہ خیال آئے کہ آپ نے بالکل ہی رد کر دیا ہے، یعنی یہ دے دو واپس اور وہ ان سے لے آؤ. فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي، کیونکہ اس لوئی نے مجھے نماز سے غافل کر دیا ہے. الہا کا مطلب ہوتا ہے یعنی بھلوا دینا، غافل کر دینا. الہاکم التکاثر جس طرح آتا ہے. وقال ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت انظر الی علمها وانا فی الصلاۃ، میں دیکھ رہا تھا اس کے نقش و نگار اور میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ انسان بھی تو تھے نا، خواہ نبی تھے. فاخاف ان تفتننی، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے فتنے میں ڈال دے گی، یعنی اسی طرح میں بار بار اس کو دیکھتا رہوں گا اور کام خراب ہو جائے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ میں اس کو. لیکن کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہماری ساری جائے نمازیں خوب نقش و نگار کی بھری ہوئی ہوتی، اور ہم عموماً اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی یا تو پھر آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، اور اگر آنکھیں کھولیں تو اس کے اوپر جو محرابیں اور معلوم نہیں کیا کچھ بنا ہوتا ہے وہ اپنی طرف توجہ کھینچ لیتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پلین شیٹ پہ نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان لال پیلی جائے نمازوں پہ پڑھے. لیکن اب جو آ چکی ہیں اور چل رہی ہیں، یا تو ان پہ کوئی کپڑا ڈالیں یا پھر ان کو کم دیکھیں. اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس لوئی کو پھاڑ دو، پھینک دو، جلا دو، اس نے یہ کیا، نہیں، ایسی کوئی شدت پسندانہ یا انتہائی کام نہیں آپ نے فرمایا، بلکہ کہا کہ ان کو جا کے دے دو، وہ کسی اور استعمال میں کر لیں. باب ان صلی فی ثوب مصلب او تصاویر، اگر ایسے کپڑے میں نماز پڑھے کہ جس پہ صلیب بنی ہوئی ہو، مصلب صلیب کا نشان ہو، او تصاویر یا تصویریں بنی ہوئی ہوں، هل تفسد صلاتہ، کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ وما ینہی عن ذالک، اور جو کچھ اس سے روکا گیا اس کا بیان. یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی ایسا کپڑا ہے، اگر کپڑے پہ تصویریں بنی، بعض کرتے تھے نا چھوٹے چھوٹے ایسے بھلو سے یا بیئر بنے ہوئے ہوتے، تو کیا اس کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے یا نماز ہی نہیں ہوتی؟ یا کمرے میں اگر پردے پہ ایسی کوئی چیزیں ہیں یا ویسے کچھ لٹکا ہوا ہے تو کیا حکم ہے؟ حدثنا ابو معمر عبداللہ ابن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزیز ابن صہیب عن انس قال، حضرت انس کہتے ہیں، کانا قرام،
تھا ایک پردہ. پردہ قرام جو ہوتا ہے نا، یہ باریک اون کا پردہ ہوتا ہے، جیسے نیٹ قسم کا. لعائشہ تھا، حضرت عائشہ کے لیے، سترت بھی جانب بیتہا، جس سے انہوں نے اپنے گھر کے ایک کونے کو یا ایک حصے کو ڈھانکا تھا، یعنی ایک طرف ڈالا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیتی انا، ہٹا دو اس کو ہم سے، یعنی یہ مت لٹکاؤ. قرام کی ہذا، اپنا یہ پردہ ہم سے ہٹا دو، یعنی اس کو نہیں لگاؤ. فإنه لا تزال تصاویرہ تعرض فی صلاتي، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں آنکھوں میں گھومتی ہیں. یعنی میں جب نماز پڑھتا ہوں تو یہ تصویریں مجھے اپنے سے غافل کر لیتی ہیں اور میرے آنکھوں کے سامنے گھومتی رہتی. یعنی آپ دیکھیں بعض اوقات کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں تو اس کا جو ایک پرنٹ عکس بن جاتا ہے آپ کے دماغ میں، تو وہ آپ نہ بھی دیکھ رہے ہو تو وہ عکس آپ کو نظر آتا رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز مت لگاؤ کہ جس سے نماز میں کسی قسم کی ڈسٹریکشن ہو. یہاں صلیب کا لفظ نہیں آیا حدیث میں، لیکن صلیب کا بھی وہی حکم ہے جو تصاویر کا ہے. اور کتاب اللباس میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ چھوڑتے جس پر صلیب بنی ہوئی ہوتی تھی. یعنی صلیب کا کوئی ڈیکوریشن پیس یا کوئی چیز آپ کے گھر میں نہ ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مذہبی علامت ہے، ایک شعار ہے، ایک پہچان ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی خاص ریلیجن کو ماننے والے کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ ایسی علامات ملتی ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ وہ کس مذہب سے بلونگ کرتا ہے. مسلمانوں کے گھروں میں کعبہ کی تصویر یا کوئی آیت لگی ہوئی ہے، اسی طرح کی ڈیکوریشن، اور عیسائیوں کے گھروں میں کرسمس ٹری یا صلیب یا اس قسم کی چیزیں. اب تو فرق ویسے کم ہی رہ گیا ہے، لیکن چلیں. باب من صلی فی فروج حریر ثم نزعہ، اگر کوئی، فروج کہتے ہیں کوٹ کو، کوئی اگر ریشمی کوٹ میں نماز پڑھے اور پھر اس کو اتار دے، ریشم کا کوٹ یا ریشم کا چغا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیث عن یزید عن ابی الخیر عن عقبۃ بن عامر قال اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فروج حریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا کوٹ دیا گیا ہدیے کے طور پر، یعنی آپ کو کہیں سے بطور گفٹ ملا. فلبسہ، تو آپ نے اس کو پہنا. فصلی فیہ، اس میں نماز پڑھی. ثم انصرف، پھر سلام پھیرا. فنزعوا نزعا شدیدا، تو کھینچ کے اسے اتار دیا. کالکارہ، جیسے سخت ناپسند کرنے والے. لہو، اس کو. وقال لا ينبغي هذا للمتقین، ایسا لباس متقین کے لیے زیبا نہیں. اور شاید آپ نے پہن اس لیے لیا ہوگا کہ اس وقت ریشم حرام نہیں ہوا ہوگا مردوں پر. اس کے بعد تو واضح طور پر آپ نے ریشم اور سونے کو ہاتھ میں لے کے فرمایا تھا یہ میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ریشم پہننے سے انسان کے اندر اسی قسم کے نازک جذبات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ مردوں کی طبیعت میں ایسی خشونت ہونی چاہیے جو جہاد کے لیے، اور دلیری ان کے اندر ایک بہترین وصف ہونا چاہیے. مردوں کو عورتوں کی مشابہت کرنے سے منع کیا گیا ہے، ورنہ مرد اور عورت کا فرق ہی نہیں رہے گا. اور یہ فرق اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے اٹریکشن کا باعث رکھا ہے، اور اگر یہ فرق ختم ہو جائے تو ان نیچرل چیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ نے دونوں کے درمیان فرق قائم رکھنے کے لیے، ایک کے لیے حلال اور دوسرے کے لیے حرام. اور ویسے بھی اگر حلال ہو جاتا مردوں کے لیے تو شاید عورتوں کا حصہ اور تھوڑا ہو جاتا. باب الصلاۃ فی الثوب الاحمر، سرخ کپڑے میں نماز پڑھنا مردوں کے لیے. میں یہ مردوں کا لفظ بار بار بول رہی ہوں وہ اس لیے تاکہ واضح ہو جائے کہ اس میں عورتوں کی پریشانی کی بات نہیں، عورت کے لیے اس کے ثواب بھی جائز ہے. حدثنا محمد بن عرارہ قال حدثني عمر بن ابي زائدة عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس نے؟ ابو جحیفہ نے دیکھا، کس میں؟ لال چمڑے کے قبے میں. ورأيت بلالا اخذ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے دیکھا کہ بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اٹھایا ہوا ہے. ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، اور میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کے وضو کی طرف لپکے جا رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں. بدارن کا لفظ قرآن میں آتا ہے جلدی کرنا. فمن اصاب منه شيئا، جس کو اس میں سے کچھ ملا، تمسح به، اس نے اس کے ساتھ مسح کر لیا، اپنے جسم پہ لگا لیا. ومن لم يصب منه شيئا، اور جس کو پانی آپ کا نہ ملا اس نے کیا کیا؟ اخذ من بلل ید صاحبی، اس نے اپنے دوست یا ساتھی کے ہاتھ کی تری کو ٹچ کر لیا جو حضور کے پانی کی تھی. یعنی جس کو ملا اس کو تو ملا، جس کو نہ ملا اس نے دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا تاکہ کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے. ثم رأيت بلالا اخذ عنزة، پھر میں نے دیکھا کہ بلال برچی اٹھائے ہوئے ہیں. فرکزها، تو اس برچی کو انہوں نے زمین میں گاڑ دیا، مرکز کر دیا. وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فی حلة حمراء، لال جوڑے میں، مشمرن، تہ بند اٹھائے ہوئے. صلی علی العنزہ، نماز پڑھی برچی کی طرف منہ کر کے، بالناس سے، ساتھ لوگوں کے، یعنی ان کو نماز پڑھائی مراد ہے. رکعتین، 2 رکعتیں. ورأیت الناس، اور میں نے دیکھا
لوگوں کو والدواب اور جانوروں کو یمرون بین یدی الانزا کہ اس برچھی کے پار سے گزر. یعنی وہ برچھی ایک طرح سے سترا تھی جو نمازی اپنے آگے رکھتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے رکھ لی, پیچھے صفیں تھی, لوگ آگے سے گزر رہے تھے, جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر امام کے سامنے کوئی چیز ہے تو وہ ساری نمازیوں کے لیے کافی ہو جائے گی, لوگ پھر آگے سے گزر سکتے ہیں. یعنی امام کا سترہ پوری جماعت کا سترہ ہے پیچھے کی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس ڈریس میں جو سرخ رنگ کا تھا, کہا جاتا ہے کہ سرخ اور سیاہ دھاریاں تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نہیں بلکہ پڑھائی بھی. باب الصلاۃ فی السطوح, چھت پر نماز پڑھنے کا بیان. والمنبری, اور ممبر پر. والخشب, اور لکڑی پر. قال ابو عبداللہ ولم یر الحسن بأسا, حسن بصری اس میں کوئی حرج نہیں پاتے. ان یصلی علی الجمد, کہ نماز پڑھیں جمی ہوئی برف پر. جمد جماد نقطہ انجماد آپ پڑھتے ہیں. والقناطر, اور پلوں پر. وان جرى تحتها بول, خواہ اس پل کے نیچے سے پیشاب گزر رہا, او فوقها, یا اوپر سے, او امامها, یا سامنے سے. اذا کان بینہما سترۃ, جب اس پل یا اس پیشاب والی جگہ اور نمازی کے درمیان کوئی آڑ ہو, سترا ہو. وصلی ابو ہریرہ علی ظہر المسجد, اور حضرت ابو ہریرہ نے مسجد کی چھت پہ نماز پڑھی. بصلاۃ الامام, امام کی نماز کے ساتھ. وصلی ابن عمر علی الثلج, اور ابن عمر نے برف پر بھی نماز پڑھی. اب جیسے حرم میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام تو نیچے ہوتا ہے, بہت نیچے ہوتا ہے, اور نمازی پیچھے اوپر چھت تک چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیز کس لیے آئی ہے کہ کہاں کہاں نماز ہو سکتی ہے. اگر یہ چیزیں نہ بتائی جاتی تو لوگ کہتے اچھا یہاں نماز ہوتی, یہاں نہیں ہوتی, اور سارا وقت انہی جھگڑوں میں پڑے رہتے جیسے اب پڑے رہتے ہیں. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر. لوگوں نے حضرت سہل بن سعد سے پوچھا کہ ممبر کس چیز کا بنا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس پہ چڑھ کے آپ خطبہ دیتے تھے. فقال ما بقي بالناس عالم مني. تو حضرت سہل نے کہا کہ لوگ نہیں باقی بچے جو مجھ سے زیادہ یہ بات جانتے ہوں, یعنی اور سب فوت ہو گئے ہیں جنہیں اس ممبر کی تفصیلات معلوم تھی. هو من اصل الغابتی, وہ غابہ کے جھاؤ کا تھا, ایک خاص لکڑی. غابہ ایک گاؤں ہے مدینہ سے قریب ہی جس میں جھاؤ کے درخت ہوتے تھے, اور جھاؤ ایک درخت ہے جس کی لکڑی فرنیچر کے لیے اچھی ہوتی ہے. لوگ اس لکڑی سے برتن وغیرہ بھی بناتے اور پتوں سے دھوبی کپڑے بھی دھوتے, نہیں بڑا مفید درخت تھا. عملہ فلان مولا فلانت, بنایا تھا اس کو فلاں نے مولا فلاں نے, یعنی اس فلاں شخص نے جس کا نام یہاں لکھا ہوا نہیں, اس کا نام تھا میمون یا باقوم, جو فلاں عورت کا غلام تھا. اور فلاں عورت کون ہے؟ حضرت عائشہ. وقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس پر کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہی نہ املا و بدع, جب وہ آپ کے لیے بنایا گیا اور رکھ دیا گیا. فاستقبل القبلہ, آپ اس پہ کھڑے ہو کے آپ نے کیا کیا؟ قبلے کی طرف منہ کیا. کبرا, تکبیر کہی. وقام الناس خلفہ, لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے. فقرأ, آپ نے قرات کی. ورکع, رکوع کیا. ورکع الناس خلفہ, اور رکوع کیا لوگوں نے آپ کے پیچھے. ثم رفع رأسہ, پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا. ثم رجع القہقرا, پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے. فسجد علی الارض, پھر آپ نے زمین پہ سجدہ کیا. ثم عاد الی المنبر, پھر منبر کی طرف آئے. ثم قرأ, پھر کھڑے ہو کے آپ نے قرات کی, پھر رکوع کیا. ثم رفع رأسہ, پھر سر اٹھایا. ثم رجع القہقرا, پھر الٹے پاؤں پیچھے ہوئے. حتی سجد بالارض, یہاں تک کہ زمین پر سجدہ کیا. فہذا شأنہ, تو یہ تھی آپ کی شان یا آپ کی حالت. قال ابو عبداللہ, امام بخاری کہتے ہیں, قال علی ابن المدینی, علی ابن المدینی نے کہا, سألنی احمد بن حنبل رحمہ اللہ عن ھذا الحدیث, کہ احمد بن حنبل نے مجھ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا. قال فانما اردت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اعلی من الناس. انہوں نے جواب دیا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت کراتے ہوئے لوگوں سے اونچے کھڑے تھے. پچھلی حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر امام نیچے ہو اور لوگ اوپر ہوں چھت پر تو بھی جائز ہے, اور اگر لوگ نچلی فلور پر ہوں اور امام اوپر والی فلور پر ہے تو بھی جائز ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کے نماز پڑھی, اور سجدہ چونکہ وہاں نہیں ہو سکتا تھا, وہ اتنے لمبی تو نہیں جہاں نماز کی طرح جگہ تھی, لہٰذا سجدے کے لیے آپ نیچے بھی اترے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت نماز میں ایک سٹیپ آگے یا پیچھے ہوا جا سکتا ہے. اور یہ آپ نے کیوں کیا؟ کہ لوگوں کو اس کا جواز معلوم ہو جائے. یعنی نیچے جگہ تھی, نیچے بھی آپ نماز پڑھ سکتے تھے, لیکن آپ نے ممبر پر پڑھی. ایک اور وجہ کہ جب ایک نئی چیز آئی تو اس کا افتتاح کس سے کیا؟ نماز سے کیا. فلا باس ان یکون الامام اعلی من الناس بهذا الحدیث. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام اگر لوگوں کے مقابلے میں اوپر کھڑا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
قال فقلت ان سفیان ابن عیینہ، میں نے کہا کہ سفیان ابن عیینہ کان یسأل عن ھذا کثیرا، اس کے بارے میں بہت پوچھے جاتے تھے. فلم تسمعه منه قال لا، کیا تم نے ان سے یہ حدیث نہیں سنی؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے نہیں سنی. حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حمید الطویل عن انس ابن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقط عن فرس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھوڑے سے گر پڑے. اب یہ بھی آپ کو بڑی حیرت ہو رہی ہوگی کہ آپ گر پڑے، آپ کو تو نہیں گرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ تو اللہ کے رسول تھے، اور گھوڑا تو بڑا ہی خراب تھا جس نے آپ کو گرا دیا. یہ باتیں ہم اس وقت سوچتے ہیں جب ہم آپ کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے، عبدہ نہیں کہتے، صرف رسولہ کہتے ہیں. ہاں آپ گر پڑے، جس طرح جنگ احد میں تاریخی روایت ہے کہ آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، تو آپ بیمار بھی ہوئے، آپ کے سر کو بھی درد ہوا، بخار بھی ہوا، آپ پہ وہ تمام کیفیات گزری جو کسی بھی ایک نارمل انسان پہ گزرتی. گر پڑے، فجحشت، تو چھل گئی، ساقہ، آپ کی پنڈلی، او کتفہ، یا آپ کا کندھا، وآلا، اور آپ نے قسم کھا لی تھی، من نسائہ، اپنی بیویوں سے، شہرن، ایک مہینے کی، کہ میں نہیں بات کروں گا ان سے. فجلس فی مشربۃ لہ، تو آپ بیٹھ گئے ایک بالا خانے میں جو آپ کے لیے خاص تھا، یعنی اوپر والے حصے میں جا کے بیٹھ گئے. لہو درجتها، جس کی سیڑھیاں تھی، من جذوع، کھجور کی لکڑی کی. فاتاہ اصحابہ یعودونہ، آپ بیمار بھی تھے تو صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے. ظاہر ہے کہ آپ نے قسم کھا لی تھی اپنی کسی بیوی سے بات نہیں کریں. اب شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ شاید گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے آپ ناراض ہو کے ان پہ غصہ اتارا اور ناراض ہو گئے. یہ نہیں بات تھی، کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ غصہ کسی اور پہ ہوتا ہے، نکلتا کسی اور چیز پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نا انصافی کا کام نہیں کرتے تھے. اس کی بنیادی وجہ وہ سورۃ الاحزاب میں بھی آتی ہے، اور آپ کچھ پڑھ بھی چکے ہیں، کچھ پڑھیں گے. اور وہ کیا ہے کہ سب نے ایکا کر کے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا خرچ بڑھایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار مال غنیمت آتا تھا. ابھی ذرا آگے پڑھیں گے کہ ایک دفعہ اتنا آیا کہ حضرت عباس لینے کے لیے جب آئے اور انہوں نے اپنے کپڑے پہ ڈال کے اٹھانا چاہا روپیہ تو اٹھا نہ سکے. تو کہتے ہیں حضور سے کہ آپ میری مدد کریں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اتنا ہی اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے ہیں. لیکن اتنا مال آنے کے باوجود آپ اپنے گھر والوں کو بقدر ضرورت دیتے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ 1/3 کا حکم ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی ذات سے ایک بہت بہترین مثال قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے کچھ چیزیں آپ کے لیے مخصوص ہیں ایسی جو آپ ہی کے لیے تھی. اور پھر آپ کہیں گے کیوں ان کے لیے کیوں تھی اور ہمارے لیے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی تھے اور ہم نہیں ہیں. بہت سی چیزیں آپ کی نبوت کے درجے کو واضح کرنے کے لیے بھی آئی ہیں. اب کیا ہوا یہاں پر کہ آپ نے ایک مہینے کے لیے کہ میں ان سے نہیں بات کروں گا. لہذا صحابہ کرام آتے، آپ کے خیال رکھتے، آپ کی عیادت کرتے. فصلی بہم جالسن، اور ان کو نماز کس طرح پڑھاتے؟ بیٹھے ہوئے. وہم قیام، اور صحابہ کھڑے ہوتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر امام بیٹھا ہوا ہو کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے تو پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے. فلما سلم، تو جب آپ نے سلام پھیرا، قال انما جعل الامام، کہ امام بنایا گیا ہے، لیؤتم بہ، کہ اس کو امام بنایا جائے، یعنی اس کو سامنے رکھا جائے کہ اس کی پیروی کی جائے. فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہہ چکے تو تکبیر کہا کرو، یعنی اس سے پہلے اللہ اکبر نہ کر لیا. واذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کیا کرو. واذا سجد فاسجدوا، جب وہ سجدہ کرے تو سجدہ کرو. وان صلى قائما، اگر کھڑا ہو کے نماز پڑھے، فصلوا قیاما، تو کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو. لیکن یہ نہیں کہا کہ اگر وہ بیٹھا ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو، یعنی صرف اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے جو کسی عذر میں ہو. وَنَزَلَ لِتِسْعٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن کے بعد بالا خانہ سے نیچے آ گئے. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کالو کا لفظ آتا ہے اور ایک اور روایت میں حضرت عائشہ کا آتا ہے. اِنَّكَ عَلَيْتَ شَهْرًا، آپ نے تو ایک مہینے کی قسم کھائی تھی اور ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اپنے گھر والوں سے قسم تو کھا لی لیکن اداس بھی ہوئے. فقال ان الشهر 29، آپ نے فرمایا 29 کا مہینہ ہوتا ہے. اس حدیث میں ایک بہت بڑا میسج ہے تمام خواتین کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی شوہر ناراض ہو جائیں تو اس پہ یہ نہ سمجھ دیا کریں کہ بس اب تو تعلق ہی ختم، کیونکہ ہم بہت تھوڑے دل کی ہوتی ہے نا خواتین، چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں ایک مہینے کے لیے قطع تعلقی ہو سکتی ہے، ناراضگی ہو سکتی ہے، تو کسی کے بھی درمیان ہو سکتی ہے، اور یہ بہت نیچرل بات ہے. اور بعض اوقات اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی پہلے سے زیادہ قدر کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ساتھ رہ کے انسان کی بے قدری ہو جاتی ہے. لیکن جب انسان الگ ہوتا ہے تو پھر خیال آتا ہے انسان کو، اور پھر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ ہاں واقعی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، جبکہ پاس رہ کے انسان کیا سوچتا ہے کہ بس اس سے جان چھوٹی جائے کسی طرح. اب آپ دیکھیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے درمیان بھی قطع تعلق ہی رہی. لیکن ان باتوں کو پھر انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. خرابی جب ہوتی ہے جب ان چیزوں کو پرولونگ کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب اگر ہم بول پڑے تو ہماری تو توہین ہوگی, ہم تو نہیں بولتے. اور اسی طرح بعض اوقات خواتین روٹ کے چلی جاتی ہیں, کوئی بات نہیں, روٹنے دیں تھوڑے دن. تو یہ چیزیں ایک نیچرل لائف کا حصہ ہیں. اور کسی کے بارے میں بھی جب یہ پتا چلے کہ جو شوہر اور بیوی روٹے ہوئے ہیں تو یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ انتہائی خراب لوگ ہیں. نہیں, کوئی بھی روٹ سکتا ہے. اور قلب جو ہے, دل, یہ دل کے معاملات ہیں نا. اور دل کیا ہے؟ الٹ پلٹ ہونے والی چیز. انسان پہ مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں, اس لیے کسی بھی حالت کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن بہتر کیا ہے کہ جب بھی اپنی غلطی کا احساس ہو انسان دوسرے سے ایکسکیوز کر لے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر کسی ریزن کے ہی روٹتا چلا جائے یا روٹنے میں ہی خیر ہے, اور یہ بھی نہیں کہ کبھی روٹے ہی نہ. یعنی دونوں حالتوں میں سے جو بھی ہو وہ نیچرل چیز ہے. ایک سوال ہے, کتاب الصلاۃ میں حدیث 345 میں معراج کے قصے کی طرف اشارہ جو کہ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے سیدھا آسمانوں کی طرف گئے, جبکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف گئے. ان دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے وہاں گئے اور وہاں سے آسمان کی طرف گئے. اس حدیث کو آپ دوبارہ اگر دیکھیں تو اس میں فٹ ہو سکتا ہے. یعنی اس سے پھر آپ کو یہی بتاؤں کہ ہر حدیث میں ہر چیز کی پوری ڈیٹیل نہیں ہوتی. بعض اوقات ایک حصے میں ایک چیز آ جاتی ہے, دوسرے میں دوسری. اور امام بخاری کا خاص طور پر یہ طریقہ ہے کہ جو وہ باب لاتے ہیں اس میں وہ ریلیونٹ پورشن صرف لے کر آتے ہیں, پورا قصہ نہیں دہراتے. احادیث میں مردوں کو ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا. عورتوں کے لیے کم از کم لباس کی حد کیا, عورت بھی کم از کم ایک میں پڑھ سکتی ہے اگر اس کا جسم ڈھک جائے. آپ نے بتایا کہ ایسے کھیل منع ہیں جو لک پر ڈیپینڈ کرے, مثلا تمبولا وغیرہ, پھر ان سے جیتا ہوا انعام وغیرہ بھی ناجائز ہوگا. کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کھیلوں کو صرف تفریح کے لیے کھیلا جائے اور ان سے جیتا ہوا انعام یا پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں؟ بات یہ ہے کہ حرام کھیلوں میں تفریح نہیں ہے, اور مسلمان کو اپنے تفریح کے لیے بھی حلال طریقے اختیار کرنے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک حرام کھیل کے نتیجے میں جو انعام ہے وہ تو لازماً حرام ہی ہوگا, اور خواہ آپ اس کو کسی غریب کو دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی ثواب تو ہوگا نہیں, کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص رشوت اس لیے لے کہ وہ مسجد بنا سکے. باب 252 میں تفسیر میں دیا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ران عورت میں داخل ہے, اور ابن ابی ذئب اور داؤد ظاہری اور امام احمد اور امام مالک کے نزدیک ران عورت نہیں ہے. ایک جگہ امام احمد ران کو عورت میں داخل کرتے ہیں, دوسری جگہ عورت میں داخل نہیں کرتے. یہ دو مختلف خیال کیا ایک آدمی کے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ غلط چھپ گیا ہے؟ جی ہاں, بالکل ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ ہماری زندگی میں بہت سے مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم ایک نقطہ نظر کی بات کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے یا کوئی اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے تو ہم اپنا پچھلا نقطہ نظر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. ان ائمہ کرام کے فتاوی میں یہ چیز کثرت سے ملتی ہے کہ انہوں نے ایک ہی موضوع پر دو آراء بھی دی ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میچیورٹی کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ان کا علم الہام پہ مبنی نہیں تھا, ان کا علم جو تھا وہ اپنے متقدمین کے علم پر مبنی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آ رہا تھا, اور اس میں اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی. لیکن وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات احادیث میں اختلاف آ جاتا ہے, بلکہ اس پہ کتابیں موجود ہیں مختلف الحدیث, اور یہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹی میں. میں خود یہ سبجیکٹ پڑھا بھی چکی ہوں کہ وہ احادیث جن میں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے تو ان اختلافات کو سامنے رکھ کے ان کے درمیان تطبیق پیدا کرنے کے لیے کوئی 50-60 اصول طے کیے گئے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دوسروں کے لیے کچھ ہے لیکن خود کچھ اور کرتے نظر آتے ہیں. مثلا تہجد دوسروں کے لیے نفل ہے, آپ اپنے لیے فرض سمجھ کے اس کو ادا کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ایک قاعدہ اصول طے کیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں بظاہر تضاد معلوم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل آپ کا خاصہ ہے, ہمارے لیے حکم ہے, ہم حکم کو فالو کریں گے, پھر آپ کے فعل کو فالو نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی حیثیت ایک نبی کی حیثیت تھی, اور نبی کی حیثیت میں آپ پر کچھ چیزیں ایسی عائد ہوتی تھی جو امت کو اس مشقت میں نہیں ڈالا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس میں بھی ہمیں 2 طرح کی احادیث ملتی ہیں. ایک حدیث آپ ہی نے پڑھی کہ جس میں آتا ہے الفخذ عورہ, کہ ران جو ہے وہ عورت میں شامل ہے, اور دوسری دفعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے گھٹنے جو تھے وہ ننگے تھے. جو ہی حضرت عثمان آئے آپ نے ان کو ڈھانک لیا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ران کا اوپر والا حصہ تو عورت ہے, لیکن گھٹنے اور اس کے ساتھ والا حصہ جو ہے اگر تھوڑا بہت کھل جائے تو اس کی اجازت ہے. تو اس طرح مختلف ایسی احادیث میں تطبیق ہے. تو ہو سکتا ہے کہ امام احمد نے ایک دفعہ یہ اگر پڑھا ہو کہ الفخذ عورت, انہوں نے اس کے اوپر حکم دیا, اور دوسری دفعہ جب حضرت عثمان والا واقعہ پڑھا ہو تو اس پر انہوں نے اپنی رائے کو بدل لیا ہو. اگر عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اور اس کا ایک آدھ بال نظر آ جاتا ہے تو کیا اس کی نماز نہیں ہوتی؟
اگر اس نے جان بوجھ کے ننگا کیا ہوا تو نہیں ہوگی، لیکن اگر غفلت سے یا کسی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر نماز پڑھتے وقت عورت کا جوڑا کھل جاتا ہے اور چادر سے باہر آ جاتا ہے تو کیا اس بالوں کو سمیٹا جائے گا؟ اسی لیے نماز میں جوڑا بنانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی حکمت مجھے آج اس سوال سے سمجھ آئی ہے۔ کیا عورت نماز کے دوران بھی پاؤں ڈھکے؟ ضروری نہیں ہے پاؤں ڈھکنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا، الٹے پاؤں پیچھے ہٹے۔ یہ لفظ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے کا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اونچا تھا، 2-3 سٹیپس تھے، لیکن اوپر سجدے کی جگہ نہیں تھی۔ ممبر کے اوپر چڑھ کر آپ نے قیام کیا، رکوع کیا، لیکن سجدہ نہیں کیا کیونکہ سجدے کی جگہ نہیں تھی ممبر پر، لہٰذا آپ الٹے پاؤں، قہقرہ کا لفظ آتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے منہ موڑ کے نیچے اترے، قہقرہ یعنی اسی طرح جس طرح کھڑے تھے تو آپ 1 2 3 پیچھے سٹیپس اتر آئے، زمین پہ سجدہ کیا، جب سجدہ کر چکے تو قیام کے لیے آپ دوبارہ ممبر کے اوپر تشریف لے گئے، پھر دوسری دفعہ ایسے کیا، اسی لیے یہ 2-3 دفعہ آیا کہ آپ پیچھے 2-3 قدم ہٹے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صف جوڑنے کے لیے یا بعض اوقات نماز میں آگے ایسی جگہ ہے کہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، تو سجدے کے لیے اگر آپ 1 قدم آگے پیچھے نماز میں موو کر لیں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا کہ آپ روز ایسے ہی نماز پڑھاتے تھے، ایک دفعہ ایسا کر کے دکھایا کہ اگر بوجہ مجبوری کبھی کسی کو ایسی مشکل ہو جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت رش ہوتا ہے اور آپ کو ایسی جگہ ملتی ہے جہاں آگے ستون ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ کھڑے ہیں لیکن آپ ستون پہ سجدہ تو نہیں کر سکتے، تو جب آپ نیچے بیٹھتے ہیں تو ذرا سا ادھر کو گھس کے سجدہ کرنا چاہیں تو ادھر ادھر ہو جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔